السلام علیکم ناظرین، میں غفران بن یعقوب قاسمی۔ ناظرین، معروف عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کہا کہ اس وقت تمام نفلی عبادات سے افضل عبادات غزہ کے لوگوں اور مجاہدین کی مالی امداد ہے۔ کراچی میں خطاب کرتے ہوئے مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہنا تھا کہ میری رائے ہے کہ جو لوگ نفلی عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ رقم فلسطین کے جہاد میں دیں، انہیں زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ علماء کرام نماز فجر میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہنا تھا کہ آج کے اجتماع کا پس منظر یہ ہے کہ حماس کی طرف سے جہاد کا آغاز ہوا، اس وقت وطن عزیز میں جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی گئی۔ میں دیکھ رہا تھا رفتہ رفتہ یہ مسئلہ دھیما پڑتا جا رہا تھا۔ ہم نے سوچا سب سے پہلے علماء کرام کو جمع کر کے گزارش کی جائے کہ اس مسئلے کو زندہ رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عالم اسلام میں بہت سی زمینوں پر غیروں کا قبضہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ زمین کا نہیں، نہ اس بات کا ہے کہ غیروں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ بیت المقدس کا ہے، فلسطین کا ہے، مسجد اقصی کا ہے۔ امت مسلمہ پر فرض ہے اسے یہودیوں سے آزاد کرائیں، یہ مسئلہ ہمارے قبلہ اول کا ہے۔ ممتاز عالم دین مفتی منیب الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 57 اسلامی ممالک کا احتجاج ہوا لیکن کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ انسانی حقوق کا درس دینے والی اقوام حقوق پامال ہوتے دیکھ رہی ہیں۔ مفتی منیب الرحمان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جاتا ہے جو باہر سے آ کر اس سرزمین پر قابض ہوئے، فلسطینیوں کی مزاحمت کو دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے۔ ہمیں لندن میں یا مغرب میں حقوق انسانی کے آزاد علم برداروں کو جمع کرنا چاہیے۔ ہم وہاں امداد نہیں پہنچا سکے جو امت مسلمہ کی ناکامی ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانا ہم پر واجب ہے۔ حماس نے اسرائیل کے غرور اور ٹیکنالوجی کو شکست دی۔ حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ 100 دن کی مزاحمت میں اسرائیل کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ مسلم دنیا کے پاس افواج اور وسائل کی کمی نہیں، فلسطینیوں کے لیے ہم عملاً کردار ادا نہیں کر رہے۔ ناظرین، اس رپورٹ سے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ مختصر نیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔